أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مساجدهم معمورة وهي خراب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. جو دانشمند ہے وہ یوں دعا دیتے ہیں لڑکوں کو، نہ ہو مکار پیری میں، نہ ہو عاشق جوان ہو گئے. جوانی کی دعا لڑکوں کو ناحق لوگ دیتے ہیں، یہی لڑکے مٹاتے ہیں جوانی کو جوان ہو گئے. کسی نے خوب فرمایا کسی نے خوب فرمایا اسلامی کمیٹی میں نمازی ہے نہ دارد ہے، گئی خالی عزا ہو گئے. نمازی ہے نہ دارد ہے، گئی خالی عزا ہو گئے. آپ سو رہے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا دیجیے، ذرا دھیان رکھیے گا. 3 سوال سے پیغام کو شروع کر رہا ہوں. آپ لوگ تھک بھی گئے ہیں اور مجمع چھوٹا ہو گیا ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں جلسہ ہو رہا ہے، چھوٹا جلسہ بھی بڑا ہے. اللہ ہمارے جلسے کو قبول فرمائے، ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بھی قبول فرمائے. انشاءاللہ آپ کو فیس آج دیں گے. مسجد کو چندہ بھرنے کے بعد ہاتھ اٹھا دیجیے. دھیان رکھیے. 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. میرا پہلا سوال ہے، ہمارا بچہ اور نبی کے زمانے کے بچے میں 3 فرق ہے. ہمارے زمانے کا بچہ نبی کے زمانے کے بچے میں 3 فرق ہے. وہ تینوں فرق کیا ہیں؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے، مسجد میں 3 طرح کے بچے آتے ہیں. ایک بچے کا آنا حرام ہے، دوسرے بچے کا آنا ضروری ہے، اور تیسرے بچے کا آنا جائز ہے لیکن بہتر ہے. وہ 3 بچے کون ہیں؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال ہے، نماز کے درمیان موبائل اگر بچ جائے، اس گھنٹی سے نجات پانے کے 3 راستے. وہ 3 راستے کیا ہیں؟ انشاءاللہ مکمل سنیں گے، عمل کریں گے. ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے. 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے. ہمارے زمانے کے بچے نبی کے زمانے کے بچے میں 3 فرق. پہلا فرق یہ تھا کہ وہ بچے بدماش نہیں تھے، ہمارے بچے بدماش ہوئے. دوسرا فرق یہ تھا وہ بچے اپنے باپ کا اثر لیتے تھے، اور ہمارے بچے اپنے باپ کی نصیحت کا اثر نہیں لیتے. تیسرا فرق تھا اس بچے کو اگر ادب دیا جائے، تمیز دی جائے، مارا پیٹا جائے تو ماں باپ کی شکایت نہیں ہوتی. لیکن آج کے بچے کو اگر اس کی غلطی پر مارا پیٹا جائے تو بچے سے زیادہ ماں باپ کو شکایت ہو جاتی ہے. ہمارے زمانے ان کے زمانے کے بچے غلطی نہیں. اس لیے کوئی اگر آپ کے بچے کو مارے پیٹے غلطی پر تو حوصلہ دیجیے کہ آپ نے صحیح کی عادت کیا، آپ کو محبت تھی اس لیے تو میرے بچے کو اپنا سمجھا. بچے والے کو ادب دینے والے سے نہیں لڑنا چاہتے. بچے 3 طرح کے مسجد میں آتے ہیں. ایک بچے کا لانا مسجد میں حرام ہے. بچے کو معلوم نہیں کہ اللہ کا گھر ہے یا نانا نانی کا گھر ہے، اس بچے کو مسجد میں لانا حرام ہے. دوسرا بچہ ہے باپ کے ساتھ کھڑا ہے تو مسجد سمجھتا ہے،
ایسے بچے کو مسجد میں لانا جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں. جب وہ بچوں کے ساتھ شامل ہو جائے گا تو پھر مسجد کو نانا نانی کا گھر بن جائے گا. تیسرا بچہ جس کو مسجد میں لانا ضروری ہے وہ بچہ جو اپنے گھر کو اپنا گھر سمجھتا ہے, اللہ کے گھر کو اپنا گھر سمجھتا ہے. اس بچے کو مسجد میں لانا ضروری اس لیے ہے کہ بچپن میں جب نماز کی عادت آگی تو زندگی بھر نماز کی عادت آگی. موبائل کی گھنٹی بج جائے نماز میں, اس سے نجات پانے کے صرف 3 راستے ہیں. سب سے پہلا راستہ یہ ہے نہ رہے 5 بجے کے بعد موبائل کو لے کر کے آنا ہی نہیں ہے مسجد میں, گھر میں چھوڑیے. مسجد میں آپ آئے موبائل کے بغیر آئے, اب گھنٹی بجنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور اگر آ رہے ہیں موبائل لے کر کے تو موبائل کی گھنٹی کو سادہ کر دیجیے, فلمی گانا ہٹا دیجیے, گھنٹی سادہ کیجیے, آواز ہلکی کر دیجیے. اگر دوران نماز موبائل بج بھی جائے گا تو گھنٹی کی آواز صرف آپ کو سنائی دے گی, باقی لوگوں کو نماز میں خلل نہیں ہوگی. اور اگر موبائل کی گھنٹی بج جائے نماز کے دوران تو آپ ایک ہاتھ سے دبائیے, موبائل بند ہو جائے کام بھی ہو گیا نماز بھی. اگر ایک ہاتھ سے بند کرنے پر موبائل بند ہو نہیں رہا تو آپ دوسرے کی نماز کی حفاظت کے لیے اپنی نماز توڑ دیجیے. نماز توڑنے کا طریقہ یہ ہے, السلام علیکم بول دیجیے, آپ نماز سے نکل گئے, موبائل کو بند کر دیجیے, اس کے بعد اللہ اکبر بول کر نماز شروع کر دیجیے. دوسرے کی نماز کی حفاظت کے لیے آپ نے نماز پڑھی ہے, آپ کا نقصان کم ہوگا, دوسرے کا فائدہ زیادہ ہوگا. انشاءاللہ موبائل گھر میں موبائل گھر سے لے کر کے آئیں گے, گھر میں تھوڑی چھوڑ کر کے آئیں گے. آپ اٹھا دیجیے, یہ دیکھیے بالکل بائی پاس بنوا جا رہا ہے. وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, پر تبعی نہ رہی, شعلہ والی نہ رہی, رہ گئی نسل ازا روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. جس دور فی دنیا ہم وہ زمانہ بھول گئے, غیروں کی کہانی یاد رہی, ہم اپنا فسانہ بھول گئے. مسجد کو بنا دی شہر میں ماں کی حرارت باروں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا, سو میں نمازی بن نہ سکے. چاند پیدا مسجد کے حوالے سے آپ کی خدمت میں آ رہا ہے. محرم کے حوالے سے جو پیغام آنا تھا آ گیا, میری طرف سے جو پیغام آئے گا کل کے جلسے میں آئے گا. آپ کو مسجد کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں, آپ کا جلسہ مکمل ہو جائے گا. ساتھ دیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دل کی بیدار رکھنا ہے, دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تین دنیا کی بھلائی سے آپ سب کو مالا مال فرمائے. آپ کو 4 پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں. سب سے پہلا پیغام نمازی کون ہوتا ہے, دوسرا پیغام نماز کیسی ہوتی ہے, تیسرا پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں اس مسجد میں آپ بیٹھے ہیں اس کا ادب کریں گے تو آپ کو کیا ملے گا, اس مسجد کی اگر بے ادبی کریں گے تو آپ کو کیا نقصان ہوگا. یہ میرا تیسرا پیغام ہے. اور چوتھا اور آخری پیغام ہے, ہمارے 4 دشمن ہیں, کون کون ہیں, اور ایک نماز پر شیطان کے 4 حملے ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں, اس حملے سے ہماری حفاظت کیسے ہوگی. انشاءاللہ ساری نماز اکٹھے کر کے پڑھیں گے. آپ اٹھا دیجیے, یہ دیکھیے آپ کو دل و دماغ سے تیار ہے, کہاں ہاتھ اٹھانا ہے کہاں ہاتھ نہیں اٹھانا, ورنہ انا للہ پڑھ لیں. دھیان سے سنیے گا, سنانے کے لیے جا رہا ہوں.
آزان ہوئی مسجد سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں، حضرت عائشہ کہا کہ کون ہے تو؟ کہا میں آپ کی بیوی عائشہ ہوں۔ تو کون عائشہ؟ کہا ابو بکر کی بیٹی ہے۔ کہا کون ابو بکر کی بیٹی ہے؟ کہا ابو قحافہ کی بیٹی ہے۔ کہا کون ابو قحافہ کی بیٹی ہے؟ ڈر کے مارے بعد میں آ کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنی بیوی کو نہیں پہچانے، آپ اپنے یار غار ابو بکر کو نہیں پہچانے، میرے دادا ابو قحافہ کو نہیں پہچانے، ابو بکر کے ابا ابو قحافہ کو نہیں پہچانے؟ اللہ کے رسول کا جواب سنیے، اے عائشہ جب مسجد سے اذان ہوتی ہے تو میں صرف خدا کو پہچانتا ہوں، کسی کو نہیں پہچانتا۔ اللہ صحابی نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھانسی پر چڑھنے والے پھانسی سے پہلے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنی دو، نماز جلدی سے پڑھ دیا اور کہا کہ دیکھو دن تو چاہ رہا تھا کہ نماز لمبی پڑھی، لیکن تم تانا مارتے نماز لمبی اس لیے پڑھ رہا ہے کہ موت کا ڈر ہے، اس لیے دل کی خواہش کے خلاف میں نے جلدی میں نماز پڑھ لی، ورنہ اللہ کے لیے بندہ نماز پڑھے جلدی میں نہیں، اطمینان سے نماز پڑھی۔ تیسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر نے کہا آپ کو آنکھ کا آپریشن کرانا، فجر کی نماز اول وقت میں پڑھیے، ظہر کی نماز آخری وقت میں پڑھیے، کسی نماز کی قضا نہیں ہوگی، آنکھ کا آپریشن بھی ہو جائے گا، لیکن ایک شرط ہے تکیے پر آپ کو سجدہ کرنا ہوگا۔ تو کہنے لگے کتنی نماز سجدہ کرنا ہوگا؟ تو چند دن کی نماز آپ کو تکیے پر کرنا ہے، تکیے پر سجدہ کرنا ہے۔ تو کہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا، تکیے پر تو میں ایک سجدہ نہیں کر سکتا، چند دن کی نماز تو بہت دور کی بات ہے۔ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ مایوس رکعت چھوٹ گئی، تو اس میں مایوسی کی کیا بات ہے؟ رکعت چھوٹ گئی تو کہنے لگے 22 سال کے بعد آج تکبیر اولیٰ پڑھنی ہے۔ چوتھی مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، فضل الرحمان بن مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں سجدہ میں جاتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خدا نے مجھے اختیار کر دیا۔ جب میں سجدے میں جاتا ہوں، مولانا یحییٰ کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا، محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے قدموں میں نے سر رکھ دیا ہے، سر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب خدا ہم سے پوچھے گا تمہیں کیا چاہیے، جنت چاہیے، حور چاہیے، جنت کی نعمت چاہیے، تو میں کہوں گا میرے پروردگار مجھے کچھ نہیں، عرش کے نیچے مصلی کی جگہ چاہیے تاکہ نماز پڑھ کر کے اپنی آنکھ کو بھی ٹھنڈا کروں، میرے دل کو بھی خوش کروں۔ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگوں یہ بتاؤ جنت میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو بتایا گیا جنت نماز نہیں ہوگی۔ تو کہنے لگے ایسی جنت میں جانے سے کیا فائدہ جس میں اللہ کے لیے نماز نہ ہو۔ مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لوگوں میں کس طرح نماز پڑھتا ہوں دیکھو، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میرا چہرہ خدا کی طرف ہوتا ہے، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں میرے پیچھے ملک الموت کھڑا ہے، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ میرے قدم کے نیچے پرصراط ہے، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ میری دائیں طرف جنت ہے، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ میری بائیں طرف جہنم ہے، جب میں نماز پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ زندگی کی آخری نماز ہے، اس کے بعد بھی خوف ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ نماز بھی قبول ہوگی کہ نہیں۔ آخری مثال پر پیغام اعلان کر رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا، انشاءاللہ اطمینان سے نماز پڑھیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجیے، دھیان سے سنیے گا۔ 2 آدمی آئے مسجد میں، دونوں نے کہا کہ دیکھو تم بھی نماز پڑھو ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سب سے جلدی میں نماز کون پڑھتا ہے۔ فٹافٹ اس نے رکوع کیا، فٹافٹ اس نے سجدہ کیا، فٹافٹ اس نے رکعت پوری کی، فٹافٹ اس نے رکعت پوری کی۔ بیچ کا آدمی دیکھ رہا ہے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یا اٹھ بیٹھ کر رہے ہیں۔ جب دونوں کی نماز مکمل ہو گئی تو پوچھا کہ کیا کر رہے تھے؟ گھر سے ہی قرآن پڑھ کر کے آگے تھے، گھر سے ہی تحیات پڑھ کر کے آگے تھے، یہاں صرف کام اٹھنے اور بیٹھنے کا تھا، یہ ایکسرسائز کر رہے تھے نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کو نماز کی طرح پڑھیں گے تو اللہ آپ کی صحت کو بھی بڑھا دے گا، آپ کی روزی کو بھی بڑھا دے گا، آپ کی روزی میں اللہ برکت بھی ڈالے گا۔ انشاءاللہ اطمینان سے نماز پڑھیں گے۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، انشاءاللہ ملتا ہے کیا نماز میں
مسجد میں آ کے دے، مسجد میں آ کے دے، ہوگا خدا کے سامنے سر کو جھکا کے دے، سر کو جھکا کے دے، فکر و علم نہ کوئی ہوگا تجھے خدا کی قسم، تھوڑی سی دیر کے لیے سجدے میں جا کے دے، سجدے میں جا کے دے۔ اسی کے ساتھ پیغام لگا گیا، آپ نے محبت سے سنا اور آپ سن رہے ہیں محبت سے۔ اللہ اس محبت کو سلامت رکھے، ہم لوگوں کو پوری ملت کو اللہ 100% نماز کی پابندی نصیب فرمائے، آمین۔ دوسرا پیغام دے رہا ہے نماز کے حوالے سے، اس کو بہت دھیان سنیے گا، پورے جلسے کا خلاصہ۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، ایک حال میں معاف، جب آدمی بے ہوش ہو جائے، 6 نماز کا وقت گزر جائے تب نماز معاف ہے، اس سے پہلے کبھی نماز معاف نہیں۔ ایک آدمی دریا میں تیر رہا ہے، کشتی ٹوٹ گئی، ڈوب رہا ہے، نماز کا وقت آ گیا، یہیں بغل میں ندی ہے، آدمی ڈوب رہا ہے، ادھر سے اذان کی آواز لگ رہی ہے، اب وہ آدمی کیا کرے؟ تو لکھا ہے کہ قبلہ منہ ہو جائے، نماز کی نیت کر لے، اب اللہ کے بھروسے چھوڑ دے، زندہ رکھے یا وہ پار لگائے، نماز اس وقت بھی اس آدمی سے معاف نہیں ہے۔ دھیان سے سنیے گا، تیسری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا، سماج میں آدمی جوا کھیل رہا ہے، دارو پی رہا ہے، دارو کیوں پی رہا ہے، جوا کیوں کھیل رہا ہے؟ ایک لائن میں قرآن کا مطالعہ کی خدمت میں آ رہا ہے، دارو اس لیے پی رہا ہے تاکہ نماز سے محروم ہو جائے، جوا اس لیے کھیل رہا ہے تاکہ مسجد سے محروم ہو جائے۔ یہ محروم کون کرا رہا ہے؟ شیطان کرا رہا ہے۔ شیطان نے دارو پلایا مسجد سے دور ہو جائے، شیطان نے جوا کھیلنے پر مجبور کیا تاکہ اللہ کا بندہ خدا کی نماز سے محروم ہو جائے۔ دوسری بات کو یاد رکھیے کہ میں آپ سے کہنے کے لیے جا رہا ہوں، جو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں، نماز پڑھنے کا ارادہ ہی نہیں، یہ لوگ قرآن کے مطابق نالائق لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اگر وہ دعویٰ کرتے کہ میں بہت اچھا ہوں، نماز نہیں پڑھتے، بالکل نالائق ہے، جھوٹ بولتے۔ قرآن ہی نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ نالائق لوگ۔ اگر یہ اچھے لوگ ہوتے تو نماز کو ضائع نہیں کرتے، نماز کی عبادت کرتے، جو خدا کا ہی نہیں ہے کس کا ہوتا۔ چوتھی بات کو یاد رکھیے، دنیا میں نماز کو ضائع کیا، مرنے کے بعد کہاں پہنچیں گے؟ حدیث ہی حدیث ہے، یہ رسول اللہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ قارون کے ساتھ کھڑے ہوں گے، حامان کے ساتھ کھڑے۔ چوتھی بات کو یاد رکھیے، پردے میں ماں بہنیں بیٹھی ہیں، لیکن بہت ساری ماں اور بہنیں ایسی ہیں ان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کن کی نماز قبول نہیں ہوتی؟ شوہر کی نافرمان ہے اور خدا کے لیے نماز پڑھ رہی ہے، یہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں، حج نہیں کر رہے، پیسہ آپ کے پاس ہے، زمین خرید رہے، پیسہ آپ کے پاس ہے، بیٹی کی شادی کرا رہے، پیسہ آپ کے پاس ہے، زمین خرید رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں، آپ حج نہیں کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نماز نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ نماز کو پڑھ رہے، زکات نہیں دے رہے، مال خرچ کرنے کی باری آ رہی ہے، آپ ہمت نہیں جٹاتے، مال خرچ نہیں کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا نماز قبول نہیں ہوگی۔ نماز پڑھتے ہیں تو زکات بھی دینا ہوگا، دینی ہوگی، انشاءاللہ مدرسے کو یاد رکھیں گے، زکات دیں گے، عشرہ سے صدقہ سے زکات سے مدرسے کو یاد رکھیں۔ چوتھی بات کو یاد رکھیے، مسجد میں آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کو 4 فائدے ہوئے، آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا، اس پر دھیان سنیے۔ پہلا فائدہ، آپ مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، اسلام زندہ ہوگا۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، مسجد آباد ہوگی۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، غریبوں کی مدد ہوگی۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، بے نمازی کو نماز کا شوق ہو جاتا ہے، ایک نماز جماعت سے پڑھنے پر 4 جمعہ کا دن آئے، آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، رجسٹر لے کر کے فرشتہ کھڑا ہوگا، جو مسجد میں آئے گا اسی کا نام چڑھے گا۔ جمعہ کا دن آیا، ہفتہ بھر کی دعا آپ کی قبول نہیں ہوئی تھی، قبولیت کی گھڑی گھوم رہی تھی، جمعہ کا دن تھا، آپ مسجد آ گئے، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، جمعہ کی جو رات ہے وہ شب قدر سے بھی بڑھ کر کے ہے، کیوں؟ اسی رات میں باپ کی پیٹ سے ماں کے پیٹ میں اللہ کے رسول آئے۔ جمعہ کی رات آپ کو مل گئی، شب قدر سے بھی بڑی رات آپ کو ملی۔ جمعہ کا دن مل گیا، بہت بڑا دن ہے،
اتنا بڑا دن ہفتے میں کوئی نہیں ہوتا، اس لیے کہ جمعہ کے دن جہنم کی آگ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اتنے بڑے دن کو آپ کام میں لگا دیتے ہیں اور جمعے کو برباد کر دیتے ہیں، کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ ایک بات آپ سے میں کہتا ہوں، دھیان سے سنیے گا، صبح کی نماز آپ 4 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن جمعے کی کا 2 رکعت، یہ 2 رکعت کھٹ کر کے کہاں گئی؟ یہ راز اس کو سنیے، اللہ کے علم میں اضافہ کرتا ہے۔ آپ ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھتے ہیں اور جمعے کی نماز صرف 2 رکعت پڑھتے ہیں، یہ 2 رکعت کہاں گئی؟ یہ جو خطبہ دیا جاتا ہے یہ 2 رکعت کے برابر ہے۔ جب آدمی امام کھڑا ہوا خطبہ دینے کے لیے، اس کا چہرہ دیکھیے، آپ کو کیا ملے گا؟ جنت میں خدا کا دیدار ملے گا۔ انشاءاللہ جمعہ کی نماز اور رمضان کی نماز پابندی سے پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مسجد کو صرف جمعہ سے رمضان سے آباد کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ باقی سسرال میں گزار دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اب سمجھ میں آئے۔ اچھا دھیان سے سنیے، جمعہ کی نماز پابندی سے پڑھنی ہے، جمعہ کے علاوہ باقی نماز پابندی سے پڑھنی ہے۔ اگر آپ خدا کے ہو گئے، ساری خدائی آپ کے ہاتھ میں آ گئے۔ آپ کے گھر میں جو بیماری ہے اللہ دور کر دے گا، جو پریشانی ہے اس کو دور کر دے گا۔ یہ سال تو آپ کا خراب گیا، آنے والا سال انشاءاللہ اچھا جائے گا۔ انشاءاللہ پابندی سے نماز پڑھیں گے، نماز پابندی کے ساتھ ادا ہوگا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اپنے گھر میں بھی تعلیم کریں، چھوٹا بچہ نماز نہیں پڑھتا لیکن آپ کہہ دیجیے، اگر آپ نے کہا نہیں بچے نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، آپ کو گناہ ہوگا۔ انشاءاللہ اپنے بچے کو نماز پڑھنے کے لیے کہیں گے، اور جو بچہ سمجھدار ہوگا اس کو جمعے کے دن اپنے ساتھ مسجد میں لے کر کے آئیں گے، اپنے ساتھ مسجد سے لے کر کے جائیں گے۔ آپ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اجازت ہو تو میں بھی آ کے ان میں شامل ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقاں ہوگا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے مہمون آیا، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب ہوگا جو بنی ایک ہوئے، میرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، میرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ بس آخری پیغام مسجد کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہ مسجد روز بروز ترقی کر رہی ہے، مسجد کو امام بھی ملا ہے، اللہ امامت کو قبول فرمائے، اور مسجد کو معلم بھی ملا ہے، اللہ اس محلے کے بچے کو علم سے اور ہنر سے مالا مال فرمائے۔ آپ دھیان سے اس کو رکھیے گا، کسی زمانے کی بات ہے جب لوگ دودھ نکالتے تھے، گھی تیار کرتے تھے تو سب سے پہلے امام کو دیتے تھے اور مکتب میں پڑھانے والے استاذ کو کھلاتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ بسم اللہ ہے، یہ آپ نے اپنے گھر میں استعمال نہیں کیا، مہمان کو نہیں کھلایا، مسجد کے امام کو آپ نے کھلایا۔ تو کہتے تھے کہ مسجد کے امام کو اس لیے کھلایا کہ بچہ میرا امام کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا ہے، جب ہم مسجد کے امام پر مہربان ہوں گے تو امام ہمارے بچے پر مہربان ہوگا، دل سے پڑھائے گا اور ہمارا بچہ علم سے اور ہنر سے محروم نہیں ہوگا۔ اب پتہ چلا کہ ماسٹر صاحب پڑھانے کے لیے آتے ہیں، فیس ہر مہینہ دے رہے ہیں آپ، لیکن جب وہی امام صاحب اپنے آپ کے بچے کو قرآن پڑھا رہا ہے، اردو پڑھا رہا ہے، تو اس کا فیس آپ نہیں دے رہے، پتہ چلا کہ 7-8 مہینے سے تنخواہ باقی۔ بتائیے جب مزدور کو مزدوری نہیں ملے گی تو آپ کا کام کیسا کرے گا؟ اس لیے انشاءاللہ یہاں وعدہ کیجئے، محلے کے لوگ بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ امام کی تنخواہ ادھار نہیں جائے گی، پیٹ پر فاقہ کریں گے، پتھر باندھیں گے، اپنے بچے کو پڑھائیں گے، لیکن امام کی تنخواہ، امام کا وظیفہ ادھار نہیں جائے گا۔ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ اب ذرا دھیان سے سنیے گا، مسجد کے حوالے سے سنا۔ مسجد میں جب آتے ہیں تو خاموش ہو جائیے، جیسے ماسک لگا کر کے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں اسی طرح ماسک لگائیں۔ اگر مسجد میں بات کریں گے آپ کو نقصان ہوگا، فرشتے کی بد دعا ملے گی،
مسجد میں بات کریں گے آپ کو نقصان ہوگا، آپ کی نیکی اس طرح برباد ہو جائے گی جیسی لکڑی چولہے میں جل کر برباد ہو جائے. آپ مسجد میں آ گئے ہیں، خاموش ہو جائیے، بات نہیں کرنی ہے دنیا کی. ایک دن بات کریں گے 40 دن کی نیکی برباد ہو جائے. مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اس میں سونا نہیں ہے. اللہ کے رسول آئے، صحابی کو دیکھا سو رہے، اٹھ جاؤ، مسجد میں نہیں سونا چاہیے. کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں مسجد میں سو رہے ہو؟ آنکھ لگ گئی. کہا کہ مسجد میں سونا نہیں ہے، نہ رات میں نہ دن میں. ہاں، سونے کی اجازت ان کو ہے جن کو مجبوری ہے، سونے کی اجازت ان کو ہے جو اعتکاف میں ہے، سونے کی اجازت ان کو ہے جو مہمان ہے، ان کو مسجد میں سونے کی اجازت ہے. مسجد مسافر خانہ نہیں ہے، عبادت خانہ. تیسری بات کو یاد رکھیے جو میں آپ کے سامنے کرنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ چھوٹا بچہ آپ کے ساتھ ہے، دوسرا آدمی اس کو پیسہ دینا چاہتا ہے، وہ باپ کا منہ دیکھتا ہے، پکڑتا نہیں ہے. باپ نے جیسے ہی اشارہ کیا بچہ جھٹ سے پکڑ لیتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ وہ باپ کا منہ اس لیے دیکھ رہا ہے کہ باپ اجازت دے گا تو پکڑیں گے، اجازت نہیں دے گا تو نہیں پکڑیں گے. ہم خدا کے بندے قدم اٹھانے سے پہلے نہیں دیکھتے یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے، خدا کی طرف سے اجازت ہے یا نہیں ہے. محرم کو دھوم دھام سے منائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. ابھی تو آپ سے کہا گیا تھا کہ بھائی یہ کام غلط ہے، غلط کام کو نہیں کرنا. آپ کو اسی لیے یہاں بلایا گیا تھا. بتائیے اتنی لمبی چوڑی بات ہونے کے بعد آپ لوگ پٹری سے اتر گئے. اگر بھول سے اترے واللہ بھول کو معاف کرے. اب ارادہ کر لیجیے کہ انشاءاللہ اس خرافات میں قدم نہیں رکھیں گے. ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا. دھیان سے سنیے گا. آپ کی بکری ہے، بچہ چھوڑ کر کے باہر چلی جاتی ہے، نیا بچہ ہوا، اس کو چھاپ کر کے گھر پر رکھ دیا. جب وہ بکری واپس آتی ہے تو بچے کو کھولا جاتا ہے. ہر بچہ اپنی ماں کی طرف بھاگ رہا، ہر بکری اپنے بچے کی طرف بھاگ رہی ہے. بکری کو ماں کی پہچان، بچے کو ماں کی پہچان، ماں کو بچے کی پہچان. ہم بچپن سے 55 میں آگے خدا کی پہچان نہیں، اس بکری کے بچے سے بھی ہم بدتر ہیں. تیسری بات کو یاد رکھیے، بکری ہماری بھوکی ہے اور کھوٹے سے بدی ہوئی ہے. ہم نے پتا لا کر کے دیا، بھوکی بکری پتا کھانے لگی، ہم نے اس کو پکارا، وہ پتا چھوڑ کر کے ہم کو دیکھنے لگی. ہم نے پھر پکارا، پھر وہ پتا چھوڑ کر کے ہم کو دیکھنے لگی. ہمارا خدا مسجد سے ہم کو پکارتا ہے، ہم ادھر دھیان نہیں دیتے، اپنے کام کی طرف دھیان ہے. بتائیے اس بکری سے بھی ہم بدتر ہیں. 4 غلطی ہم لوگ کرتے ہیں. پہلی غلطی کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہی نہیں. یاد رکھیے ایک عورت نے زنا کیا، اس کے پیٹ میں بچہ رہ گیا. جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اپنا عیب چھپانے کے لیے اس عورت نے اس بچے کو قتل کر دیا. یہ عورت کتنی نافرمان ہے! اس سے بھی زیادہ نافرمان وہ مسلمان ہے جو مسلمان ہو کر کے نماز پڑھتا ہی نہیں. دوسری غلطی ہماری کیا ہے؟ ہم نماز کو پڑھتے ہیں ٹال کر کے پڑھتے ہیں. ابھی کام ہو رہا، چاس کر رہے ہیں، سمار کر رہے ہیں، چوکی دے کر کے نماز پڑھیں گے، پتہ چلا ظہر نکل گیا. ظہر کو کس میں پڑھ رہے ہیں؟ اثر کو پڑھ رہے ہیں. پٹبن ہو رہا ہے اور دھان پٹا رہے ہیں، اثر نکل گئی، اب اس کو مغرب میں پڑھ رہے ہیں. پڑھتے تو ہیں لیکن ٹال کر کے پڑھتے ہیں. جانتے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے؟ ایک نماز اگر آپ کی چھوٹے کی حج میں آپ کو جانا ہے تو حج میں جانا ہی حرام ہے، کیونکہ ایک نماز کا چھوڑنا، ایک نماز 70 حج کے برابر ہے. آپ ایک حج کرنے کے لیے جا رہے ہو اور ایک حج آپ کو ملے گا. یہاں آپ نے ایک نماز چھوڑی، 70 حج نماز آپ کا چھوٹ گیا. ایک نماز 70 حج کے برابر. تیسری غلطی ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن چھٹا چھٹا آن ہوئے آؤٹ ہوئے، چٹ منگنی پٹ دیا. اتنی جلدی ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن کیا نقصان ہوتا ہے؟ 7 سال بھی اگر ہم نماز پڑھیں گے اس طرح سے، ایک نماز قبول نہیں ہوگی. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بدترین چور ہے، اللہ کی نماز کو چرا رہا ہے. یہ بدترین چور ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جب مرے گا تو محمد کے دین پر نہیں مرے گا، یہ جب اٹھے گا محمد کے طریقے پر نہیں اٹھے گا. اطمینان سے رکوع کیجیے، اطمینان سے سجدہ کیجیے. چوتھی غلطی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، ہم گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے. اللہ کے رسول نے فرمایا نماز ادا ہوگی قبول نہیں ہوگی. آذان سنی ہے، مسجد نہیں آئے، راما پگھلا کر کے کان میں ڈالا جائے گا. انشاءاللہ سے توبہ کرتے ہیں، مسجد میں آ کے نماز پڑھیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ.
ہماری نماز گھر میں ہوگی، بیوی کی نماز مسجد میں ہوگی. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، آتا ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے. مایوس نظر آتے ہیں مسجد کے منارے، آتا ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے، آتا ہی نہیں کوئی مؤذن کے پکارے. منبر بھی خاموش تو محراب ہے سنسان، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان. ہم صرف ہی سنتے ہیں مسجد کی اذانیں، ہم ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا پانچ نمازیں. ہم صرف ہی سنتے ہیں مسجد کی اذانیں، ہم ہوتی ہی نہیں ہم سے ادا پانچ نمازیں. آتے ہی رہے مکہ اور مسجد ویران، ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے مسلمان. نماز اب کیوں نہیں پڑھ رہے؟ آخری پیغام چلا رہا مسجد میں جلسے کر گیا تھا. یہ میلاد پتہ نہیں زندوں کا میلاد ہے یا مردے کا میلاد، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ زمین پہ لوگ زندہ ہیں اور کھا پی کر کے بیٹھے ایسے یہ ہوتا ہوتا ہے. خیر اللہ ہمارے زمین کو زندہ فرمائے. انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بالکل بائی بار جا رہا ہے، اس مجمع کو تو مدینہ میں ہونا چاہیے. رائٹ ہاتھ اٹھا ہی نہیں رہا. آخری قدم چلا رہا ہوں، اس کو دھیان سے. ہمارے چار دشمن. پہلا دشمن ہماری دنیا کے چکر میں دین کو برباد کرنا. دوسرا دشمن ہمارا نفس ہے. آج سب کو الزام ہے کہ شیطان نے ہم کو دارو دلایا، شیطان نے ہم کو شیطان بنایا. لیکن شیطان کو شیطان کس نے بنایا؟ نفس نے بنایا. انسان کا دوسرا دشمن نفس ہے. نفس کی غلامی نہیں کرنی ہے، اس کو قابو کرنا ہے. تیسری بات کو یاد رکھیے، تیسرا دشمن ہماری بیوی ہے، ہمارے بچے ہیں. ہم لوٹ کر کے لاتے ہیں، یہ لوٹ کر کے کھاتے. ان کی دنیا تو بن جاتی ہے لیکن ہماری آخرت برباد ہو جاتی ہے. انشاءاللہ اپنے بیٹے کی شادی فری میں نہیں کریں گے، بلیٹ لے کے ہاتھ گئیے انشاءاللہ. بتائیے وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھا کے بلیٹ نہیں لیں گے، بلیٹ نہیں لیں گے. ذرا دھیان سے رکھیے گا. چوتھا دشمن دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. چوتھا دشمن شیطان. ایک نماز پر 4 حملے کرتا ہے. پہلا حملہ کان میں پیشاب کر دیتا ہے. جب آدمی عشاء کی نماز پڑھا نہیں، فجر کی نماز پڑھی نہیں، اس کے بعد سو کر کے رکھتا ہے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ اس لیے اس کا بدن بدلتا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قبر سے نکلا کوئی خوشی ہی نہیں ہے، چہرے پر بارہ بارہ. یہ علامت ہے کہ کان میں شیطان ہے. آدمی سوتا ہی رہ جاتا ہے، فجر میں اٹھ ہی نہیں پاتا. کیوں؟ شیطان بدھی پر گرا لگا. آدمی وضو کے اندر ناک میں پانی ڈالتا ہے، کیوں؟ شیطان رات میں ناک میں گھس جاتا ہے، اس لیے ناک میں پانی ڈالا. جو شیطان اندر گیا وہ باہر گیا. شیطان کا چوتھا حملہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. آدمی نماز میں کھڑا ہے، سسرال پہنچ گیا. کون سی رکعت پڑھی ہے پتہ ہی نہیں، آگے کیا پڑھنا ہے پتہ ہی نہیں. دل و دماغ پر شیطان مسلط ہو گیا. شیطان حملہ کرتا ہے. آپ اس حملے سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ صرف مضبوط ارادہ کر لیجیے کہ مجھے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے. مجھے فجر کی نماز پڑھنی ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے. آپ کو فرشتہ جگائے گا. شیطان کو سلائے گا لیکن آپ کو فرشتہ جگائے گا.
انشاءاللہ سو کر کے نماز گزاری نہیں کریں گے، بالکل صحیح جا رہا، ہاتھ اٹھا لیجیے انشاءاللہ. تو وہ کرے گا حفاظت میری خدا میرا، رہو جو حق پہ مخالف کرے گے کیا میرا. غرور نے ہے تو مجھ کو بھی ناز ہے اکبر، سوا خدا کے سب کا ہے اور خدا میرا. خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے. زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. ہاتھ ماتھے کھڑے ہیں سب میں، سب اپنے اپنے خیال میں ہے. امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے. ماں بہنوں کے حوالے سے نہیں ایک منٹ کا نکال رہا ہوں، بغل میں بیٹھی ہے ان کے حوالے سے سنا رہا ہوں. نمک تیز ہو جائے گا گالی دے کے ہاتھ اٹھائی. دیر سے دروازہ کھلے گا تو لاٹھی سے خبر لیں گے ہاتھ اٹھائی. اب یہاں ڈس بریک مارے، جلسہ جب ختم ہونے والا ہے تو ڈس بریک مارے. بیوی کا مسئلہ ہے، کھانا دانا سب بند ہو جائے گا. دھیان رکھیے گا عورتوں کے حوالے سے تمام اپنے پیغام کو جلدی سے ختم کریں. عورتوں کے حوالے سے سنیے، مرد آنکھ ہے تو اس کی روشنی کیا ہے؟ عورت. مرد اگر پھول ہے تو اس کی خوشبو عورت. عورت کا میاں بیوی کا عجیب رشتہ کہ جیسے ہی شادی ہوتی ہے ہر چیز میں مرد شریک ہو جاتا ہے، ہر چیز میں عورت شریک ہو جاتی ہے. مال بھی دونوں کا ایک، آبرو بھی دونوں کی ایک، غم بھی ایک، خوشی بھی ایک، مرنا جینا سب ایک ہو جاتا ہے. کیسا عجیب رشتہ، ایسا رشتہ کسی رشتے میں نظر نہیں آتا، ایسا عجوبہ کسی رشتے میں نظر نہیں آتا. اور عورت تو ایک عجیب چیز ہے، پیدا تو ہوتی ہے باپ کے گھر میں اور زندگی گزارتی ہے شوہر کے گھر میں اور انتقال کرتی ہے بیٹے کے گھر میں. عورت بھی عجیب ہے، اس کا کوئی گھر ہی نہیں. پیدا ہوتی ہے کس کے گھر میں؟ باپ کے گھر میں. زندگی گزارتی ہے کس کے گھر میں؟ شوہر کے گھر میں. اور انتقال کرتی ہے بیٹے کے گھر میں. عورت کا کوئی گھر ہی نہیں. شادی کرنا سب کے لیے جائز ہے لیکن سنت سب کے لیے نہیں ہے. جو بیوی کا خرچہ اٹھائے اس کے لیے سنت ہے، جو بال بچے کا خرچہ اٹھائے اس کے لیے سنت ہے. دھیان سے سنیے گا، جو آدمی شادی کر کے بیوی کو لائے اور غلام بنا کر کے رکھے یہ آدمی ذلیل ہونے والا ہے، برباد ہونے والا ہے. جو آدمی اپنی بیوی کو اپنے گھر میں رکھے، جوتے کی نوک پر رکھے، عزت نہ دے، یہ تباہ و برباد ہونے والا ہے. جو اپنی بیوی کو پریشان حال رکھے اور اس کی عورت اس کے گھر میں مصیبت کی ماری رہے تو یہ گھر آج نہیں تو کل تباہ و برباد ہونے والا ہے. دھیان سے سنیے گا، اگر آپ کی بیوی ہے تو اس کے لیے پیسہ کمائیے. اگر آپ پیسہ نہیں کمائیں گے آپ کی بیوی آوارہ ہو جائے گی. اگر آپ کی بہن ہے تو اس کے لیے پیسہ کمائیے. اگر آپ پیسہ نہیں کمائیں گے تو آوارہ ہو جائے گی. اگر آپ کی بیٹی ہے تو آپ کو پیسہ کمانا پڑے گا. مالی پریشانی کی وجہ سے عورت آوارہ ہو جاتی ہے. اگر آپ پیسہ نہیں کمائیں گے وہ آپ کے ہاتھ سے بے ہاتھ ہو جائے گا. دھیان سے سنیے گا، جو آخری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہے ہیں. 3 مثال ہے، اس کو دھیان سے سنیے. پہلی رات عورت کا نکاح ہوا ہے، پہلی رات آئی ہے، شوہر نے پوچھا کیا کھانا چاہتی ہو تم کو کھلائیں، جو آپ کی پسند ہو. کیا کپڑا پہننا چاہتی ہوں پہنائیں، جو آپ کی پسند ہو. کہا کہ تمہارا کیا نام ہوگا، جو آپ کی پسند ہو. اللہ کی بندی، اپنی بھی تمہاری کوئی پسند ہے کہ نہیں؟ اگر اپنی پسند ہوتی، اپنی مرضی ہوتی تو میں عورت نہیں ہوتی، میں تو مرد ہوتا. دوسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. لڑکی ہے، پہلی بار سسرال آئی ہے،
اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے اپنے بھائی سے میل ملاپ رکھو، اپنے رشتہ دار سے میل ملاپ رکھو، جھگڑا کسی سے مت کرو، اپنے بھائی سے جھگڑا مت کرو، اپنے رشتہ دار سے جھگڑا مت کرو۔ اگر تم بھائی سے جھگڑا کرو گے، رشتہ دار سے جھگڑا کرو گے تو ہماری اولاد بھی آپ سے جھگڑا کرے گی۔ میل محبت سے نہیں۔ آخری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دنیا کی سب سے اچھی عورت جب وہ آتی ہے تیرے گھر میں، اس کو جنت بنا دیتی ہے۔ دنیا کی سب سے اچھی عورت ایمان کے بعد اس سے زیادہ قیمتی کوئی دولت نہیں۔ وہ کون سی عورت ہے؟ جب گھر میں راحت کو دیکھتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، شوہر کی تعریف کرتی ہے۔ جب گھر میں مصیبت دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ میرے ہی گھر میں مصیبت نہیں ہے، پوری دنیا مصیبت اٹھا رہی ہے۔ میری پیاری بہن بن رہی ہے دلہن، میری پیاری بہن بن رہی ہے دلہن، خیر و برکت سراپا تیری ذات ہو۔ میری پیاری بہن بن رہی ہے دلہن، خیر و برکت سراپا تیری ذات ہو۔ گھر کا ہر فرد یہ دیکھ رہا ہے دعا، تیرے آنگن میں خوشیوں کی بارات ہو۔ حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہو تیرا سسرال میں، ایسا کردار ہو تیرا سسرال میں۔ ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، کچھ نہیں چاہیے بس بہو ساس ہو۔ میری پیاری بہن بن رہی ہے دلہن، دے رہا ہوں میں تم کو یہ دل سے دعا، تجھ سے کوئی نہ سسرال میں ہو خفا۔ دے رہا ہوں میں تم کو یہ دل سے دعا، کوئی سسرال میں تجھ سے ہو نہ خفا۔ دے رہا ہوں میں تم کو یہ دل سے دعا، تجھ سے کوئی نہ سسرال میں ہو خفا۔ بات جب بھی کرے تو کسی سے کبھی میٹھی میٹھی سی تیری ہر ایک بات ہو، میٹھی میٹھی سی تیری ہر ایک بات ہو۔ اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کہ جنت نما۔ اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کہ جنت نما۔ اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کے جنت نما۔ شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، ہاتھ میں تیرے دولہے کا چھتو ہاتھ ہو۔ میری پیاری بہن بن رہی ہے دلہن۔ تین کام کیجئے، تین کام چھوڑ دیجئے، اللہ دنیا دونوں کی کامیابی سے مالا مال کرے گا۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ رسول اللہ کے داخلہ میں مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ تین کام چھوڑ دیجئے، آپ کے گھر میں مصیبت نہیں آئے گی۔ آپ تعویذ لیتے لیتے پریشان ہیں اور بیچارے تعویذ لیتے لیتے پریشان ہیں۔ تعویذ لینے والے لیتے لیتے پریشان، تعویذ لینے والے لیتے لیتے پریشان۔ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تین کام کر لیجئے آپ، میں گارنٹی لیتا ہوں تعویذ لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی۔ ایک بار لیں، زندگی بھر کے لیے کافی ہو جائے گا۔ گناہ چھوڑ دیجئے، آپ کو تعویذ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے۔ غلط کمانا چھوڑ دیجئے، آپ کو تعویذ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، ایک بار لیں گے کافی ہو جائے گا، انشاءاللہ غلط نہیں کمائیں گے آپ نہیں۔ غلط ماحول میں نہیں رہیں گے، آپ کو کوئی مصیبت آفت کا سامنا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ غلط ماحول میں نہیں رہیں گے، نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نہیں سکھائی والے دین ہے کس شیخ کے گھر کے پلے کالج کے چکر میں ہمارے صاحب کے دفتر میں